سب سے پہلے۔ اگر کوئی ویکسین لیتا ہے 2 سال کے بعد وہ مر جائے گا، ایسے کہیں ایک کوشچنز ارائز ہو رہے ہیں ابھی، تو کیا بتائیں گے اس کے لیے آپ؟ میں نے اس کا ذکر کیا، ابھی میں نے جو بتا دیا کہ ویکسین سے جڑے ہوئے جو بھی خدشات ہیں، جو بھی ریلیکٹنسی ہے، جو بھی ہیزیٹنسی ہے، وہ بالکل غلط ہے، وہ بے بنیاد ہے۔ اس کے کیمپین کے اگینسٹ میڈیا کے حوالے سے، واٹس ایپ کے حوالے سے، فیس بک، سوشل سائٹس، جو بھی ایسے ویڈیوز یا ایسی میسیجز سرکولیٹ کرتے ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، وہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس چیز کی کوئی اسٹیٹسٹیکل نہ ایویڈنس ہے، نہ اس کا کوئی سائنٹیفک بیسس ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ میری گزارش پھر سے اپنے بھائی بہنوں سے ہے کہ ویکسین کو لے لیں، ویکسین کو اپنائیں، دوسروں کو تلقین کریں، دوسروں کو ویکسینیشن سینٹرز پہ لے جائیں، ویکسینیٹ ہو جائیں، ایمیونائز ہو جائیں، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پریگننسی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو لیڈیز پریگننٹ ہوتی ہیں تو کافی سارے ریومرز ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے ویکسینیشن، کیا کہیں گے؟ پریگننسی ہی نہیں بلکہ جو بھی کو ماربیڈیٹیز ہیں، کینسر ہو، ہائپر ٹینشن ہو، کرونک کڈنی ڈیزیز ہو، کرونک لیور فیلئر ہو، سٹروکس میں مبتلا ہوئے ہو، ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہوئے ہو، یا اس سے ایسے ہی اور جڑے ہوئے تکالیف ہوں، پریگننسی ہو، لیکٹیشنل مدرس ہوں، ان سارے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ویکسین ان سب کے لیے ضروری ہے، ماں سوائے ان کے جن کے پاس کسی بھی دوائی کی ہسٹری آف الرجی ہے، کسی ویکسین کے خلاف ہسٹری آف الرجی ہے۔ کچھ لوگ جو دوائیاں لیتے ہیں، سلفاز، اینٹی بایوٹکس، ایون پیراسٹامال کے ساتھ بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایسے کچھ اشخاص کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے صرف پیراسٹامال لیتے ہوئے سے۔ ڈکلوفینیک ایک انجیکشن ہے جس کو عام لفظوں میں جیسے آپ ووبران کے نام سے جانتے ہیں، اس سے بھی اکثر خطرناک الرجی ہو سکتی ہے، اس سے بھی مر سکتا ہے انسان۔ ویکسین سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک جو اعداد و شمار ہیں ان سے ابھی تک کوئی جان لیوا صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ میں پھر گزارش سے یہی ہے کہ کوموربیڈیز کے ہوتے ہوئے جس شخص کے پاس ویکسین یا کسی اور دوائی کے ساتھ الرجی ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے اس کی اینٹی باڈیز کی لیول چیک کرا کے اس کو یہ دیکھے کہ کہیں اس کا انفیکشن ہوا تو نہیں ہے پہلے، وہ ہمیں اینٹی باڈیز کی لیول سے پتہ چل سکتا ہے، وہ دیکھ کے اس کو ویکسینیشن کی ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ بے شک اس میں ہم ایڈوائس ڈیلے کر سکتے ہیں، دوری کر سکتے ہیں، پریگننسی کے اوور ہونے کے بعد ویکسینیشن کرا سکتے ہیں اگر اس کا جو کنسرن ڈاکٹر وہ ایڈوائس ایسا لے۔ جس کے جو ماہر ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے باضابطہ ہمیں مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، عام لفظوں میں افواہوں پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، لگاتار کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں، یہاں سے لاک ڈاؤن بھی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ایز ہونی چاہیے؟ میں نے اس بات کا پھر سے ذکر کیا ابھی جیسے میں بول رہا تھا کہ ہم نے فرسٹ ویو کو ہی نہیں قابو کیا بلکہ سیکنڈ ویو کو بھی ہم نے کافی حد تک قابو کیا ہوا۔ آج کل کے جو اعداد و شمار ہے، میں شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے حوالے سے کہوں گا، ہم نے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سر کے ہدایت پہ لاسٹ ایئر 300 بیڈ سے لے کے آج کی بار 500 بیڈس تک کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، مگر میکسیمم پیک پہ ہمارے پاس 296 ہی لوگ ایک سٹیج پہ ایٹ اے ٹائم ایڈمٹڈ تھے ہمارے میں کورونا تکلیف میں مبلس۔ مگر اس وقت ہمارے پاس جو فگرس ہے وہ آج کے ڈیٹ میں، آج مارننگ میں 232 ہے۔ اٹ اسٹریٹ وے کنویز ٹو یو، میں ڈے ٹو ڈے فگرس کے اگر آپ کو بتا دوں کہ یہ کانسٹنٹلی جو اعداد و شمار ہیں ڈپ ہوتے جا رہے ہیں، ایک پلیٹو کی لیول پہ ہم پہنچ گئے اور مزید اس میں جو گنجائش ہے فردر ڈپ ہونے کی۔ اسی کے حوالے سے، اسی بنیاد پہ، اسی اعداد و شمار کے حوالے سے میں نے یہ بتا دیا کہ یہ جو کورونا پینڈیمک کی دوسری لہر میں ہم نے اس کو بھی قابو کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت سچویشن بہت حد تک بہتر ہے، بٹ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں گارڈ جو ہے لوور کرنا ہے، آج بھی احتیاط اپنانی ہے، آج بھی ماسک، ایس او پیز، سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ ہائجین، انوائرمنٹل ہائجیننگ اینڈ آل دیز تھنگس
need to be strictly followed. اس میں صاحب، کوئی کم نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں ہے. چاہوں گا آپ سے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن از ناٹ دا الٹیمیٹ سولوشن. 29 اپریل کو جب یہاں پر لاک ڈاؤن لگایا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے فرام اے میڈیکل پرسپیکٹیو یہاں پر کیسز کو کنٹین کرنے میں جو پچھلے 1 مہینے سے زائد ابھی بھی چل رہا ہے لاک ڈاؤن، کیا وہ فائدہ مند ثابت ہوا؟ میں ریپیٹڈلی یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اور میڈیکل فریٹرنیٹی کی طرف سے جو بھی گائیڈ لائنس یا جو بھی احتیاطی ہدایات جاری کیے جاتے ہیں، جن میں لاک ڈاؤن بھی شامل ہے، اس سے ہی تو کافی حد تک ہم اس چیز کو کنٹین کر پائے. لاک ڈاؤن کسی سٹیج پہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بنا اس کو کنٹین کرنا انتہائی ناممکن ہے. لاک ڈاؤن کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی ہم اس کو بہت حد تک کنٹین کر پائے ہیں. میڈیکل عملے کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے، گورنمنٹ اور انتظامیہ اور اس سے جڑے ہوئے ہر ایک شخص کی کوشش کی وجہ سے ہی یہ چیز جو ہم قابو میں کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی اپنی اہمیت ہے، میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، مگر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن الٹیمیٹ چیز نہیں ہے. الٹیمیٹ چیز اگر ہے وہ جو ہے ویکسین ہے. اگر ہمیں لاک ڈاؤن سے بچنا ہے، میں پھر سے ریپیٹڈلی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، اگر ہمیں لاک ڈاؤن سے بچنا ہے، اگر ہمیں اکنامی اپنی ریسٹور کرنی ہے، اگر ہمیں اپنی ایجوکیشن ریسٹور کرنی ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل ڈھونڈنا ہے، اگر ہمیں اپنے نوجوانوں کا مستقبل روزی ڈھونڈنا ہے، اگر ان کے جابز ڈھونڈنے ہیں، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے، اگر انسانیت کو پھر سے اس دھرتی پر رہنا ہے، ہمیں ان ویکسینیشنز کے جو بھی اسٹریٹجک پروگرامز ہیں ان کو عملاً طور استعمال کر کے اس پہ ضروری عمل پیرا ہونا چاہیے. اس بیچ بلیک فنگس، وائٹ فنگس، یلو فنگس اور ایک چیز نمودار ہوئی ابھی، جیسے ابھی ہم کووڈ سے ہی ابھی جوجھ رہے ہیں، تو اس بیچ ایسے بھی سسپیکٹڈ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کشمیر سے، کچھ ایسے خدشات، حالانکہ جموں میں 2 ڈیتھس واقعہ ہو چکی ہے، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کورونا کے ساتھ ساتھ جو آج کل اخبارات میں، میڈیا میں یا عام لفظوں میں جس دوسرے انفیکشن کی بات ہو رہی ہے وہ فنگل انفیکشنز کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے بھائی بہنوں سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فنگل انفیکشنز، بیکٹیریل انفیکشنز یا وائرل انفیکشنز یہ تب سے اس دنیا میں ہے جب سے ہمارا وجود اس دنیا میں ہوا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ الیگزینڈر فلیمنگ ایک بڑے سب سے مشہور سائنسدان گزرے ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے، ان کی اس ریسرچ پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک فنگس جو ہے اس کی لیبارٹری میں دوسرے فنگس پہ کچھ ایسے طریقے سے حاوی ہو رہا ہے کہ دوسرا فنگس جو ہے ٹیک اوور کر رہا ہے، ایک والا فنگس قسم کا ڈسپیئر ہو رہا ہے. کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ یہِ چھُ اَکہِ قٕسمُک لَو. أسۍ ٲسۍ وٕچھان چھِ اگر أسۍ وٕچھو اگر سٲنِس گَرَس منٛز برٛٮ۪ڈ آسہِ، ژوٚٹ آسہِ یا کانٛہہ تہِ کھٮ۪نہٕ چیٖز آسہِ، اگر سُہ کُنہِ خاص ٹٮ۪مپریچرَس پٮ۪ٹھ روزِ، سُہ اَنپرٛوٹٮ۪کٹِڈ روزِ، سُہ کَوٲڈ روزِ نہٕ کِہیٖنۍ، اَتھ چھُ یہِ لاوٕ کھسان. یہِ چھُ فنگل، یہِ چھُ فنگس اِنفیکشن اکھ. یہِ فنگس اِنفیکشن چھُ دُنہِکِس کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز، کُنہِ تہِ گرس منٛز، کُنہِ تہِ چیٖزس سۭتۍ وابستہٕ. یہِ چھُ تۄہہِ سۭتۍ تہِ مےٚ سۭتۍ تہِ، سانٮ۪ن پلون سۭتۍ تہِ، سٲنِس جسمس سۭتۍ تہِ وابستہٕ. کورونا کی وجہ سے یِم زن أسۍ دوا آز کل دِوان چھِ، چاہے تتھ منٛز سٹیرایڈس آسن یا باقٕے اینٹی بایوٹکس آسن، ییٚلہِ أسۍ اکھ اردو میں چاہتے ہیں، کورونا کے حوالے سے جب ہم دوائیاں دیتے ہیں، وہ چاہے اینٹی بایوٹکس ہوں، وہ چاہے اینٹی وائرلز دوائیاں ہوں، تو اس سے جو یہ فنگس ہے اس فنگس کو اٹیک کرنے کا موقع ملتا ہے. دوائیوں سے، اینٹی بایوٹکس سے، اینٹی وائرل سے ایک قسم کی جو یہ انفیکشن ہے یہ کنٹرول ہو جاتی ہے، مگر دوسری جو فنگل انفیکشن ہے یہ نمودار ہو جاتی ہے، یہ انویڈ کرتی ہے. اس کے خلاف بھی دوائیاں ہیں، ایمفوٹیریسن بھی ہے، باقی چیزیں ہیں. اور اس فنگس کے حوالے سے بہت سارے اور تکالیف ہیں جو آج ہم کہتے ہیں میوکور مائکوسس. یہ ایک فنگل انفیکشن ہے جو آج کل ہم دیکھتے رہے، وینٹیلیٹر ایسوسیٹڈ ہے، انٹینسیو کیئر ایسوسیٹڈ ہے، جس میں شاید اسٹیرائڈس کا زیادہ یوز ہے ریلیٹڈ، اور مے بی اینٹی وائرلس. مگر اگر ہم دیکھیں گے اس میں اور بھی عام لفظوں میں ٹیبرکلوسس کی ایک تکلیف ہے، ٹپیدے کیت ونان سے، اس میں ایک سٹیج پہ لنگس میں کیوٹیز بن جاتی ہیں، ان میں ایک فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کو ہم ایسپرجلوسس کہتے ہیں.
ایسے اور تکالیف ہے میوکومائٹس، یہ بہت سارے فنگل تکالیف ہوتے رہتے ہیں، آج کی بار نہیں ہے، ہوتے رہیں گے اور ان کے خلاف بھی دوائیں ہیں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں سر ہے. آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ تھرڈ ویو جو ہے نہیں آ سکتی ہے، آپ کا یہ کہنا ہے، کافی ضروری سوال ہے. جبکہ میڈیکل ایکسپرٹس نے جب سیکنڈ ویو کا آغاز ہوا اپرائز کیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی کہ سیکنڈ ویو آ سکتی ہے، تو تب اس کے باوجود بھی گیدرنگز ہوئی، لوگوں کا آنا جانا ہوا، ایس او پیز جو گائیڈ لائنس میڈیکل ایکسپرٹس کی طرف سے کہی گئی تھی they were all put into the dustbin. سیکنڈ ابھی آپ کا یہ کہنا، ڈو یو تھنک اٹس پریمیچور ٹو سے کہ تھرڈ ویو نہیں آ سکتی ہے؟ میں نے کورونا کے سٹارٹ سے اس کے اس وقت تک اسٹیج کا ذکر کیا عام لفظوں میں. اگر آپ چائنا کو دیکھیں گے جہاں سے کورونا شروع ہو گیا، واٹ ایور واز دا موڈ آف اسٹارٹ آف اٹس اور اسپریڈ، وہاں کوئی تھرڈ ویو نہیں ہے. امریکہ اتنی بڑی اکنامی ہوتے ہوئے، اتنی ساری ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے، اتنی ساری دوائیاں ہوتے ہوئے سیکنڈ ویو میں بھی کافی حد تک سفر کیا، ابھی کوئی تھرڈ ویو تو دیکھی نہیں. برازیل، یورپ کو دیکھ لیجیے، کوئی تھرڈ ویو نہیں آئی. میرے کہنے کا مقصد ہے تھرڈ ویو یا سیکنڈ ویو یہ کنٹینیوٹی ہے انفیکشن کی. اگر ہم احتیاطی تدابیر نہ اپنائیں گے تو یہ کنٹینیو کرے گا. کل جب یہ پھر سے اس کی انفیکٹیوٹی بڑھ جائے گی، اس کا اسپریڈ بڑھ جائے گا، تو ہم اس کو تھرڈ ویو کا نام دے دیں گے. If we observe the precautions, if we observe the SOPs and guidelines, we will not let the so-called third wave come in.